غزہ کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر عالمی رد عمل دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ٹرمپ اڑ گئے، غزہ پر قبضے کی دھمکی دے دی۔ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ کی وضاحتیں بھی کسی کام نہ آئیں اور امریکی صدر نے ایک دفعہ پھر غزہ پر قبضے کا بیان دہرا دیا ہے۔ نہ صرف غزہ بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے بعد اسرائیل نے بھی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ امریکی صدر عالمی اجاراداری کے لیے شدید ترین رد عمل ظاہر کرنے پر تل گئے ہیں۔ امریکی صدر امریکہ اور اسرائیل سمیت دیگر اتحادیوں کے خلاف اقدامات کرنے پر ICC پر بھی پابندیاں لگانے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کی پٹی اسرائیل کے ذریعے امریکہ کے حوالے کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک فلسطینی اس خطے میں نئے اور جدید گھروں کے ساتھ کہیں زیادہ محفوظ اور خوبصورت کمیونٹیز میں دوبارہ آباد ہو چکے ہوں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ احتیاط سے غزہ کی تعمیر شروع کرے گا، دنیا کے بہترین ترقیاتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ تعمیر نو کے بعد غزہ کی پٹی اپنی نوعیت کی سب سے عظیم اور سب سے شاندار پیش رفت میں سے ایک ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے امریکہ کو کسی فوجی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس سے خطے میں استحکام آئے گا۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل صدر ٹرمپ نے غزہ پر امریکہ کی جانب سے قبضہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ کے اعلان پر اقوام متحدہ اور دنیا کے کئی ممالک نے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کی مخالفت کی تھی اور 2 ریاستی حل پر زور دیا تھا۔ ادھر ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا اعلان ہوتے ہی اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے امریکی صدر کے غزہ پر قبضے کے اعلان کے بعد فوج کو تیار رہنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے جمعرات کے روز فوج کو تیار رہنے کے احکامات جاری کیے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کے رہائشیوں کو رضاکارانہ طور پر علاقہ چھوڑنے کی منصوبہ بندی کے لیے تیار رہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ احکامات امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے اعلان کے بعد جاری کیے، تاہم ٹرمپ کو اپنے اس اعلان پر عالمی برادری کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ میں صدر ٹرمپ کے دلیرانہ منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ غزہ کے رہائشیوں کو آزادی سے ہجرت کی اجازت ہونی چاہیے، جیسا کہ دنیا بھر میں قوانین ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع سے سوال کیا گیا کہ فلسطینیوں کو کون لے گا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ ممالک جنہوں نے غزہ میں اسرائیل کے فوجی آپریشن کی مخالفت کی تھی، جیسے اسپین، آئرلینڈ، ناروے اور دیگر ممالک جنہوں نے اسرائیل پر فوجی آپریشن کو لے کر جھوٹے الزامات عائد کیے، لہٰذا اب انہیں قانونی طور پر غزہ کے رہائشیوں کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دینی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ہم غزہ کے شہریوں کو بھیجنے کے لیے زمینی راستے سمیت جہاز اور سمندری راستے سے خصوصی انتظامات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔